اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس توقع سے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائی بہنوں، دوست احباب، رشتہ داروں اور سبھی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور رمضان کی بہت بہت مبارکباد کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان سے ہم کو پورا فیضیاب ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کی رمضان کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہوں گی اور آپ پرجوش سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گھر پہ افطاری کا انتظام، راشن کا انتظام، ضروری چیزوں کا انتظام، نئے کرتے کپڑے وغیرہ کا انتظام تقریباً سب کا مکمل ہو چکا ہوگا۔ کس کو ویکینڈ میں کس کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے، کتنی افطار پارٹی کرنی ہے، افطار کے دعوت وغیرہ کرنے، تقریباً سب لوگوں نے پلاننگ اس کی کر لی ہوگی اور اس کی تیاریاں مکمل کر لی ہوگی۔ اور یہ رمضان کا لازماً تقاضا بھی ہے۔ میں یہ ویڈیو کچھ دن پہلے ہی بنانا چاہ رہا تھا، پر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں بنا نہیں پایا، لیکن ابھی موقع ملا تو میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہم نے ساری تیاریاں مکمل کر لی ہے، پر ہم نے کیا رمضان کی اصل جو تیاری ہے وہ مکمل کی ہے؟ کیا ہم نے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ اس رمضان میں ایسا گزاروں گا جیسا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کہ اس طریقے سے رمضان گزاروں گا، یا اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے ویسا میں رمضان گزاروں گا؟ اس طریقے کی ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں کیا؟ اور جن کی اگر مکمل ہو چکی ہے تو ان کو بڑی خوشی کی بات ہے، ان کے لیے ان کو مبارکباد، خوشیاں کی۔ جن کی نہیں ہوئی ہے مکمل تو ان کو اپنی اس پلاننگ پہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ اصل مطلوب رمضان کا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ رمضان کا مہینہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو، متقی اور پرہیز بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے، اس طریقے سے اپنے آپ کو رمضان میں ڈھال لے مشق کر کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو کیا ہم نے وہ تیاری کی یا اس میں کچھ کوتاہی رہ گئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ جو یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے، وہ حدیث ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے اس نے رمضان کا جیسے پر بخشش مہینہ آپ سب کے لیے عطا کیا، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے آپ کو سنواریں، سدھاریں، اپنا پروان چڑھائیں اپنے ایمان کو اور آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں 183 نمبر آیت میں رمضان کی فرضیت کا ذکر کیا اور اس کے بعد قرآن کے نزول کا رمضان کے مہینے میں ذکر کیا، نزول ہونے کا، اسی کے جو اب بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ کی پلاننگز جو ہمیں کرنی چاہیے اور رمضان کے درمیان اس طریقے سے اپنے آپ کو گزارنا چاہیے، اس کے کچھ کی اور بیسک پلاننگ کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے رمضان گزارنے میں آسانی ہو اور کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ تو پہلے تو ہمیں 2 پلاننگ کرنا چاہیے اپنی ذاتی۔ آپ ایک ڈائری لیں
मंथली प्लानिंग में जैसे कुछ की पॉइंट्स है। कुरान पढ़ूँगा मैं पूरे रमज़ान में। मैं एक बार कुरान अच्छी तजवीद के साथ पढ़ूँगा, उसको ख़त्म करूँगा। नंबर 2, 10 नई सूरह याद करूँगा। नंबर 3, 10 न्यू दुआ को याद करूँगा। और नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट, मैं किसी भी एक बुराई को अपने से दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और उसके लिए जद्दोजहद करूँगा कि एक बुराई मेरे से दूर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे झूठ बोलना, गाली देना, चुगली करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट एक कोशिश करूँगा कि मैं एक बुराई को अपने आप से दूर करूँ। नंबर 5, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का जीता जागता नमूना थे कि किस कुरान चलता फिरता कुरान थे, ये हम सबको पता है। तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सीरत की किताब पढ़ूँगा, छोटी किताब पढ़ूँगा। बहुत सारी किताबें आप मार्केट से मिल सकती हैं, आप ले लें और उसको पढ़ें। ऑनलाइन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक छोटी किताब पढ़ूँगा। फिर एक अपना डेली प्लानिंग रूटीन बनाएं। उसमें डेली प्लानिंग में आपके फ़र्ज़ नमाज की अदायगी बाजमात की होगी, उसको लिखें। सदका खैरात डेली करेंगे। और तीसरा भी बहुत सबसे अहम पॉइंट, कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला ने कुरान को इस रमज़ान के महीने में नाजिल किया और जिस रात में नाजिल किया उसको शब कद्र की रात करार दी, 1000 महीनों से बेहतर रात। तो हमें उस कुरान में असल में क्या लिखा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसको बेमानी के साथ पढ़ना, उसको समझना चाहिए। तो डेली में कम से कम 1 रुकू या 10 आयत कुरान की मीनिंग के साथ मैं पढ़ूँगा और उसको समझने की कोशिश करूँगा। अजीज़ साथियों, देखने में तो ये प्लान आपको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा होगा कि अरे यार कितनी सारी चीज़ें, मंथली भी हैं, डेली भी है करने के काम। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया इसमें, ये था कि डेली प्लानिंग में आप अपने जो रात के आखिरी औकात में ज़ाती इबादत का मामला रहता है उसको ख़ास तौर से तवज्जो दें। ज़ाती इबादत पे आप ख़ास तवज्जो दें। कोशिश करें कि डेली तहज्जुद की नमाज़ एटलीस्ट 2 रकात अदा करें। इसके लिए कोई अलग से आपको उठना नहीं है कि अलग से आपको उठना है, जद्दोजहद मेहनत करनी, सहरी के लिए आप उठेंगे ही तो 10 मिनट पहले उठें और 2 रकात एटलीस्ट डेली तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। ये मेरा ओपिनियन है। आप ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं वक्त अगर आपके पास मैसर आता है तो, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 2 रकात नमाज में तहज्जुद की डेली पढ़ूँगा। अल्लाह ताला हम सब के रोज़े रखने को कबूल फ़रमाए, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए, हमारे भूखे रहने को कबूल फ़रमाए और हमारे तरावी में खड़े रहने को कबूल फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।